بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسول الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء رابع کا سبق نمبر 43 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت ثالثھا ان الاعجاز لا یکون خارجا سے لے کر سادسھا ان المعجزۃ لازمہ تک۔ درس میں جو نکات بیان ہوں گے وہ 3 ہیں۔ نمبر 1، معجزہ قانون علیت سے خارج نہیں ہے، یعنی قانون علیت و معلولیت جو اس نظام پہ حاکم ہے، معجزہ اس سے ہٹ کے نہیں ہے بلکہ اسی کا جز ہے۔ نمبر 2، نبی کی تصدیق کے لیے معجزہ کا بار بار ہونا شرط نہیں ہے۔ نمبر 3، نبی کی پہچان کے لیے معجزہ منحصر نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی راستے ہیں جن کے ذریعے سے نبی کو پہچانا جا سکتا ہے۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ ثالثھا ان الاعجاز لا یکون خارجا عن اصل العلیت۔ تیسرا مرحلہ بطور شرع یہ ہے کہ معجزہ قانون علیت سے خارج نہیں ہے۔ قانون علیت اللہ بکرم عزیز یعنی یہ عالم ما سوی اللہ، عالم اسباب و مسببات ہے، عالم علت و معلول ہے، یعنی ایک چیز سبب بن رہی ہے دوسری چیز کے وجود کے لیے، دوسری چیز کا وجود موقوف ہے پہلی چیز کے وجود پر۔ جس طرح کہ امام صادق علیہ السلام اب اللہ ان یجری الامور الا باسبابها، کہ خدا تمام چیزوں کو اسباب کے ذریعے سے وجود میں لاتا ہے اس عالم میں، اور تمام علتوں کی انتہائی علت العلل جسے کہا گیا ہے وہ خدا متعال ہے، اس کے لیے کوئی علت نہیں ہے۔ اب فرماتے ہیں معجزہ ایسا نہیں کہ بدون علت ہو، بدون سبب ہو، نہیں، اس کے لیے سبب ہوتا ہے، بسا ہوگا سبب ظاہری اور بسا ہوگا سبب معنوی۔ فإن العلل المعنویۃ ایضا من العلل، معنوی علت یعنی جو کہ وہ علتیں، وہ اسباب جو ہر آدمی کو نظر نہیں آتی، بعض وہ جو مادہ پرست لوگ ہیں وہ ان علتوں کو کہتے ہیں کہ بس اس کے لیے ایسا فعل جس کی کوئی علت نہیں ہے، بس یہ قانون علت پہ پھر نقض لیتے ہیں، اشکال لیتے ہیں۔ وَمَشْمُولَةٌ لِتِلْكَ الْقَاعِدَةِ، اور یہ اسباب معنوی، علل معنوی اس قانون علیت کے دائرے میں ہیں، اسے باہر نہیں۔ کما ان العلل الطبعیۃ لا تنحصر فی العلل الموجودۃ المکشوفۃ، جس طرح کہ اسباب طبعی معین نہیں ہیں ان اسباب کے اندر جو موجودہ ہیں اور جو ظاہر ہوئے ہیں، جنہیں کشف کیا گیا ہے، وہ ایسا نہیں کہ بس یہی ہے اس کے علاوہ نہیں ہے، کیونکہ لامکان اکتشاف علل طبعیۃ اخری فی العالم، کیونکہ ممکن ہے ابھی آپ کی نظر میں یہ اسباب ہوں، ظاہری اسباب، لیکن ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے یہ پتہ چلے کہ یہ نہیں تھے، ایک اور تھے، یا یہ بھی تھا اس کے علاوہ اور بھی اسباب تھے۔ بس اس وعلی اس بنا میں فالاعجاز معلول من المعالیل ہے، اعجاز معلول ہے کسی علت کے لیے، معلولات میں سے ایک معلول ہے، وَلَهُ عِلَّةٌ مَعْنَوِيَّةٌ، اس کے لیے علت معنوی موجود ہے۔ وَهَذِهِ الْعِلَّةُ مَعْنَوِيَّةُ قَدْ تُسْتَخْدَمُ فِي الْإِعْجَازِ الاسباب الطبعیت، یہ علت معنوی معجزہ میں کبھی کبھی خدمت لیتی ہے اسباب طبعیہ سے، یعنی اس کے لیے بسا اوقات اسباب ظاہریہ پائے جاتے ہیں، اسباب طبعی پائے جاتے ہیں، جس سے اسباب طبعی مثال کما دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حق معاند فصلت اللہ علیہ سبن فعقلہ، جس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں بد دعا کی، اس کے فوراً بعد ایک درندہ خدا نے اس کے اوپر مسلط کیا، یا بعض میں آیا کہ شیر کو مسلط کیا اور اس نے اسے اگل لیا، چیر پھاڑ دیا، کھا لیا۔ آپ دیکھیں تو اللہ کرام اس کے اندر ظاہری سبب دعا ہے، اور یہ اس کا شمار معجزے میں ہوتا ہے۔ وقد یکتفا بالعلل المعنویت، اور کبھی کبھی معجزے کے لیے ظاہری کوئی سبب نہیں پایا جاتا، سبب ہے چونکہ قانون علت و معلول کے دائرے میں ہے، لیکن کبھی کبھی اکتفا کیا ہے کہ اس میں علت معنوی پر۔ اب علت معنوی کی
کچھ مثالیں احیاء الموتا، جس کے ایک مردہ انسان ہے، مردے کو زندہ کر دینا، اس کا معنی سے وہی کیا اذن الہی ہے. اور انبات شجر مثمرن، درخت پر پھل نہ ہو، کوئی نبی یا امام معجزہ دکھائے، لہجے کے اندر اس کے اندر میٹھے پھل اگ جائیں. وکیف کان، جس طریقے سے فالنظام الاعجازی یقدم علی النظام الجاری بارادتہ و مشیتہ، یہ معجزے کا سسٹم، معجزے کا نظام مقدم ہے اس نظام پر جو جاری ہے خدا کے ارادے کے ذریعے سے، مشیت کے ذریعے سے. بس فلیس المعجزۃ بلا سبب و علت، ایسا نہیں کہ معجزہ بغیر سبب کے ہو، سبب ہے، اس کا سبب اذن الہی ہے. حتی یقال، یعنی بدون سبب نہیں، تاکہ کہا جائے کہ بأنہ نقض لاصل علیت، تاکہ کہا جائے کہ یہ بس برخلاف قانون علیت ہے، نظام علیت. ومما ذکر یظہر ما فی مذعمۃ المادیین حول الاعجاز، اور ان چیزوں میں سے جو ذکر کی واضح ہو جاتی ہے، وہ چیز جو ظاہر ہوتی ہے، وہ چیز جو بعض مادہ پرست لوگوں کے گمانات میں ہے اعجاز کے بارے میں، کہ ہے سو تخیلو، مادین لوگ خیال کرتے ہیں انہو اعجاز ینافی اصل العلیت، یہ منافات رکھتا ہے قانون علیت کے ساتھ. یعنی کہتے ہیں کہ چونکہ ہمیں اس میں کوئی اس کا سبب علت نظر نہیں آ رہا، لہذا یہ بدون علت ہے. جبکہ یہاں تک ہم نے یہی ثابت کیا کہ اصلاً قانون علیت سے باہر نہیں ہے. ہاں ہو سکتا ہے اور ہے بھی صحیح، بس اوقات اس کے اسباب ظاہری نہیں ہوتے، معنوی اسباب ہوتے ہیں. رابعہ، چوتھا مرحلہ یہ کہ انه لا يلزم تکرار المعجزات بالصدق لتصدیق بالنبی، لازم نہیں کہ معجزے کا تکرار ہو تصدیق نبی کے لیے، چونکہ معجزہ طلاب کرام عزیز نبی کی تصدیق کے لیے آتا ہے اور لوگوں پر اتمام حجت کرنے کے لیے آتا ہے. بس تصدیق نبی کے لیے بار بار معجزہ دکھانا ضروری نہیں ہے. لأن لازم ہو حصول علم بصدق نبی، چونکہ معجزے سے جو چیز لازم ہے وہ یہ ہے کہ یقین حاصل ہو نبی کی صداقت پر. وہ یحصل بمعجزۃ واحدۃ، جس کو ایمان لانا ہوتا ہے وہ ایک معجزے کے ذریعے سے ہی وہ اس کو یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ صاحب منصب نبوت یا امامت ہے. اور جسے نہ ماننا ہو چندین بار بھی معجزے دکھانے سے وہ ایمان نہیں لاتا، تصدیق نہیں کرتا. بل لا یلزم رؤیت المعجزۃ، حتیٰ اب بلے ترقیہ کہا کہ بار بار معجزے کا تکرار معجزہ بھی لازمی نہیں ہے. پھر بلکہ یہاں تک کہ معجزے کو دیکھنا بھی ضروری نہیں ہے تصدیق نبی کے لیے. لأن نقلها متواترا، چونکہ معجزے کا تواتر کے ساتھ نقل کرنا یوجب العلم بوقوع المعجزۃ، یہ بھی یقین کا سبب بنتا ہے کہ معجزہ ہوا ہے. جس طرح کہ آپ اور ہم اور آپ کے لیے طلاب کرام عزیز، ہمارا دور زمانہ ہے ائمہ سے اور انبیاء کرام سے، ہم نے ان کے معجزے دیکھے نہیں، لیکن یقین ہے یہ ان کا معجزہ تھا، یہ ان کا دعویٰ تھا، لہذا وہ نبی ہیں یا وہ امام ہیں. کونوا شاہد لصدق نبی، اور یہ معجزے نبی کی صداقت کے گواہ تھے. واما وقوع المعجزات المتکررۃ عن بعض الانبیاء، اب یہاں سے گویا کہ ایک دفع دخل کرنا چاہتے ہیں. کیا کہا گیا کہ یہ شرط نہیں ہے کہ معجزہ تکرار ہو. فرماتے ہیں کہ بعض دیکھا گیا کہ بعض انبیاء سے معجزہ تکرار ہوئے ہیں، تو یہ کس زمرے میں آئیں گے؟ فرماتے ہیں کہ معجزات متکررہ کا ہونا، تکرار کے ساتھ معجزات کا ہونا بعض انبیاء کے بارے میں، فلعلہ، اس کے کچھ اسباب ہیں، کچھ علل ہیں. فلبقاء الحاجت الیہا لسیرورت نقلها متواتر للغائبین وغیر الموجودین، کیونکہ ایک سو یہ ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ اس کی ضرورت ہو تاکہ یہ معجزہ نقل ہوتا رہے تواتر کے ساتھ ان افراد کے لیے جنہوں نے معجزہ نہیں دیکھا یا اس وقت موجود نہیں تھے. حتی یحصل لهم العلم بوقوعها کالشاہدین، تاکہ ان غائبین کے لیے، غیر موجودین کے لیے یہ یقین ہو جائے جس طرح کہ ہم اور آپ ہیں کہ معجزہ واقع ہوا ہے. اس طریقے سے یقین ہو جائے جس طرح کہ ان افراد کے لیے یقین حاصل ہو رہا ہے جو معجزے کو دیکھ رہے ہیں. وَمِنْ ذَلِكَ يَنْقَدِحُ، یہیں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان المعجزات المتکررۃ لا تخرج عن عنوان المعجزات، اگر معجزہ تکرار ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ وہ بس اب معجزہ نہیں ہیں. قبل لو وقعت بعد علم بنبوت النبی،
جب نبی کی نبوت پر یقین حاصل ہو گیا پہلے معجزے کے ذریعے سے، پھر بار بار جب معجزے دکھائے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب نہیں کہ اب معجزے نہیں ہیں، بدعوی اس دعوی کے انہ مجرد کرامت، یہ دعوی کہ فقط یہ کرامت ہے، معجزہ نہیں، چونکہ ہمیں تو یقین ہے بس نبی پر معجزہ ہو گیا، نبی پر ایمان آ گیا۔ وَلَيْسَتْ وَاقِعَةً لِحُصُولِ الْعِلْمِ بِنُبُوَّةٍ بَعْدَ دعوی نبوت و تحدی، اور یہ واقع نہیں ہوتے اس بات کے لیے کہ علم حاصل، یقین حاصل ہو نبوت نبی پر، اس کے بعد کہ ہمیں پہلے سے ہی نبوت، دعوی نبوت کے بارے میں اور تحدی کے بارے میں ایمان حاصل ہو سکے، لأن هذه المعجزات المتكررة موجبة لحصول العلم للغائبین وغیر الموجودین من النسل الآتی، چونکہ اس کے معجزات جو تکرار ہوتے ہیں یہ سبب بنتے ہیں کہ ان افراد کو یقین حاصل ہو جائے جو موجود نہیں تھے آنے والے نسلوں کی بنسبت یا آنے والی نسلوں کے لیے، بس فلیست مجرد کرامت، بس معجزات فقط کرامت نہیں ہے، وکیف کان، جس طریقے سے فقط اسفاد واجاد الامام البلاغی حیث قال، بہترین فرمایا ہے امام بلاغی نے، وہ یوں کہا ہے کہ ان الذی یحتاج الیہ فی تصدیق الرسالۃ ومنقولها هو العلم بالمعجزہ لا خصوص مشاہدتی ولا تکرارہ، جس چیز کی جانب ضرورت ہے انسان کو نبی کے رسول کی رسالت کی تصدیق میں اور اس کی منقولیت میں، یعنی آگے کے لوگوں کے لیے نقل کرنا، وہ یہ کہ یقین ہو کہ معجزہ ہے، خصوصی طور پہ اس کا مشاہدہ کرنا شرط نہیں ہے، ضرورت نہیں، نہ ہی تکرار معجزہ کی ضرورت ہے۔ انوار الہدیٰ صفحہ 116 پہ یہ بات موجود ہے۔ وَمِمَّا ذُكِرَ يَظْهَرُ أَيْضًا وَجْهُ عَدَمِ اجابت الانبیاء لبعض الاقتراحات الواردۃ من المنکرین لخروج عن کونها اتمام الحجت، اور ان چیزوں سے جو ذکر کی گئے معجزے کے بارے میں نیز ظاہر ہوتا ہے وہ سبب کہ بعض انبیاء نے قبول نہیں کیا، لوگوں نے کہا کہ معجزہ دکھائیں فلاں چیزوں کا، اور انبیاء نے نہیں دکھایا، قبول نہیں کیا، ان لوگوں کی بے ہدا باتوں کے لیے جو آئی ہیں منکرین نبوت والے لوگوں کی جانب سے، چونکہ وہ چیزیں خارج تھی اتمام حجت کے دائرے سے، معجزہ اتمام حجت کے لیے ہو جائے، هذا مع ما فی طلب من المحالات، اس کے علاوہ دوسرا اشکال تھا کہ وہ محال کی طلب کرتے تھے، محال کی مثال کا مجی اللہ سبحانہ وتعالی، وہ کہتے کہ بس خدا کو بلا کر دکھاؤ، ماننا محیط اللہ کل شیء، بلکہ خدا کو بلائے نہیں، خدا ہر چیز کے اندر، ہر چیز کے اوپر احاطہ رکھتا ہے، وقالوا لن نؤمن لک حتی یاتیہ باللہ قبیلا، یہ کہ اس وقت تک ہم ہرگز ایمان لائیں جب تک خدا کے پاس آپ ہمیں لے کر نہ جائیں یا خدا دکھائیں نہ، بعض آیت کے مطابق سورہ اسراء کے آیت نمبر 90 سے تک یہ بات موجود ہے۔ خامسہ، پانچواں مرحلہ ہے طلاب کرام عزیز کہ ان المعجزۃ لیست طریقۃ منحصرۃ لتعریف النبی او الامام، معجزہ معین راستہ نہیں ہے، منحصر راستہ نہیں ہے نبی کی پہچان کے لیے یا امام کی پہچان کے لیے، بلکہ اور بھی دیگر ذرائع بھی ہیں، لامکان تعریفہ بسبب تعریف نبی آخر بالبشارت علیہ ان لم یکن موجودا حال التعریف، چونکہ ممکن ہے نبی کو پہچاننا کسی اور دیگر نبی کی معرفت کے ذریعے سے، اس کے تعارف کے ذریعے سے کہ اس نے اس کے بارے میں خوشخبری دی ہو جب وہ نبی موجود نہ ہو، یعنی ایک نبی دوسرے آنے والے نبی کے بارے میں بشارت دے، یہ بھی ایک پہچان کا ذریعہ ہے، کما وردت بشارات متعددۃ عن الانبیاء الصالحۃ فی حق نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس طریقے سے بہت سارے انبیاء کی جانب سے متعدد خوشخبریاں آئی ہیں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ آئیں گے، کما قال تعالی وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ، عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ اے بنی اسرائیل میں خدا کا رسول ہوں، الیکم آپ کی جانب، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا بالرسول یاتی من بعد اسم احمد، کہ میرے بعد بشارت دینے والا ہے کہ ایسا رسول آ گیا جس کا نام احمد ہوگا، فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین، جب ان کے پاس معجزات آ گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا سا جادو ہے، سورہ صف کی آیت نمبر 6۔ او بالنص علیہ، دوسرا طریقہ
یہ کہ اس نبی کے بعد تصریح کی جائے ان کان موجودن حالہ، بشارت تو اس صورت میں جب نہیں ہے، اور نص وہ ہے جب موجود ہے اس کے بعد تصریح کی جائے کہ یہ ہیں، کا تنسی سے بعض الانبیاء علی بعض ناخر، جس کے بعض انبیاء نے نام لے کے کہا کہ فلاں میرے بعد نبی ہے. فلا وجہ لحصر تعریف النبی اب الامام فی المعجزت، بس کوئی دلیل نہیں بنتی کہ نبی کی پہچان کے ذرائع کو منحصر کیا جائے یا امام کی پہچان کے ذرائع کو منحصر کیا جائے موضع کے اندر، کہ بس معجزے کے ذریعے سے ہی امام یا نبی کو پہچانا جا سکتا ہے، دیگر ذرائع کے ذریعے سے نہیں. کما یظہر من عبارت مصنف، جس مصنف کی عبارت سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے نبی کی پہچان یا امام کی پہچان کے ذرائع کو منحصر کیا ہے موضع کے اندر. ہے سقال جب فرمایا انہوں نے کہ نعتقد انہ تعالی اذ ینسب لخلق ہادٍ و رسولا، جب ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا متعال اپنے خلقات کے لیے ہادی اور رسول مقرر فرماتا ہے تو لابد ان یعرفہم بشخصہ ویرشدہم الیہ بالخصوص علی وجہ تعیین، تو ضروری ہے کہ خدا اس کی معرفت حاصل کرے، اس کا تعارف کروائے لوگوں کو، ان کی جانب بطور معین رہنمائی فرمائے کہ یہ ہیں. وذالک منحصر، یہ معین تب ہو سکتا ہے فرماتے ہیں بأن ينسب علی الرسالۃ دلیلا وحجۃ یقیمھا لهم اتماما للطف واستکمالا للرحمۃ الی ان قال، یہاں تک فرمایا وذالک دلیل هو المسمى بالمعجزہ او المعجزۃ، اس دلیل کا نام معجزہ ہے. انتہا، یہاں تک مرحوم مظفر کی گفتگو مکمل. ثم ان لزوم التعریف بالمعجزۃ او البشارۃ او التنسیس فیما اذا لم یکن حال النبی وصدقہ وامانتہ موجبا للعلم ونبوتہ، فرماتے ہیں کہ کسی بھی نبی کا تعارف کرانا ضروری ہے معجزے کے ذریعے، بشارت یا تصریح کے ذریعے سے. ان مقامات میں یہ ضروری ہے جب حال نبی، صداقت نبی، امانت نبی سبب نہ بن سکے اس کی نبوت پر یقین رکھنے کے لیے. وَإِلَّا، اور اگر ہاں پہلے سے ہیں، اس کی صداقت کے ذریعے سے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ نبی ہیں، اس کی امانت کے ذریعے سے، اس کے کردار کے ذریعے سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ نبی ہیں، تو فَهُوَ، تو یہ معجزہ دکھانا، بشارت دینا، تنسیز دینا، یہ فضل فی حق من عرفہ، یہ خدا کی جانب سے فضل ہے ان لوگوں کے بارے میں جو نبی کی معرفت رکھتے ہیں. ولیکن حیث لم یعرف اکثر الناس بہم الا بتعریف، لیکن چونکہ اکثر لوگ انبیاء یا ائمہ علیہ السلام کی معرفت نہیں رکھتے سوائے تعارف کے ذریعے سے، تو فلازم ہو تعریف باحد الوجوہ المذکورۃ، لازمی کہ تعریف کی جائے، تعارف کروایا جائے نبی یا امام کا ان اسباب میں سے کسی سبب کے ذریعے سے جو ذکر کی گئے، یعنی معجزہ، بشارت یا تنسیس وغیرہ، حتی یتم الحجت علی کل احد، تاکہ اتمام حجت ہو سکے ہر انسان کے اوپر، جو کہ فلسفہ بعثت انبیاء میں سے ایک ہے. ولا یبقى عذر لاحد من الناس، اتمام حجت کی یہ تفسیر ہے، اور تاکہ کوئی عذر و بہانہ نہ ہو سکے لوگوں کے لیے کہ ہمارے لیے کوئی نہیں بھیجا گیا تاکہ ہمیں گمراہی سے وہ بچا سکے. تو طلاب اکرام، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. اگر ہم سوال دینا چاہیں تو سوال نمبر ایک یہ بنے گا کہ معجزہ کیا قانون علیت سے خارج ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں جو تفصیل دی گئی اس کو تفصیل کو بیان کریں. نمبر 2 سوال، معجزے میں کیا تکرار شرط ہے یا نہیں ہے، اس کو بھی اختصار کے ساتھ بیان کریں. تیسرا سوال کہ معجزہ کیا منحصر چیز ہے نبی کے پہچان کے لیے یا دیگر ذرائع بھی ہیں، ان کو بھی اختصار کے ساتھ بیان کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.